وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ احزاب کے یہ چوتھے اور پانچویں رکوع کی آیات ہیں۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، بلکہ تم ایک نمونہ ہو، ایک مثال ہو اہل ایمان کی عورتوں کے لیے۔ اور اگر تم تقوی والی ہو اور اپنی بات کو دبے الفاظ میں کرو اگر کہیں کرنی ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ بے تکلف مردوں کے ساتھ تم ہم کلام ہو جو کہ غیر محرم مرد ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ کسی غلط امید وابستہ کر لے تم سے۔ تو یہ ادب سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے رب کائنات نے۔ آگے بات انہی ازواج مطہرات کے حوالے سے آگے چل رہی ہے کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ یا یہ نہیں کہ سیر سپاٹے کے لیے عورتیں جو ہیں گھر سے نکلنا شروع ہو جائیں، فلاں جگہ سیل لگ رہی ہے، ضرورت بعد میں سوچنی ہے، نکلنے کا راستہ پہلے جو ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ بلکہ جب کوئی ضرورت ہو، اشد ہو، جس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے تو پھر مجبوری میں نکلنا چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ اپنے پیغمبر کی ازواج سے کیا ہے کہ وہ پابند ہوں گی تو باقی عورتوں کے لیے مشعل راہ بنیں گی۔ تو فرمایا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت اولا جو پہلے تم سے تھی اس طرح کی سج دھج دکھاتی نہ پھرو لوگوں کو، یعنی تمہارا انداز باہر سے نکلنے کا ایسا نہ ہو کہ جیسے اپنے حسن کی نمائش کرو، اپنے لباس کی نمائش کرو، اپنے جسم کو اریاں کرو، اپنے زیورات کی نمائش کرو۔ یہ تو مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ضرورت کے تحت نکلو اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہیں انہی کو اختیار کرو۔ عورت کو اپنی ان چیزوں کا اظہار اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ تو یہ جاہلانہ طریقہ ہے کہ عورت گھر سے اس لیے نکلے کہ اپنے لباس کی نمائش کرے، اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنے حسن کی نمائش کرے، اپنے زیورات کی نمائش کرے۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا، تبرج اپنے آپ کو نمایاں کرنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ کشتی بادبانی کشتی میں جو پردہ استعمال کیا جاتا ہے جو دور سے دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے لفظ یہ بارجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرب کے لوگ جو ہے، یہ کہ دور سے وہ دکھائی دیتا ہے، نمایاں کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایسی سج دھج دکھاتی نہ پھرو جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو ہے اختیار کرتی تھیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو۔ دیکھیں کتنی اہم نصیحت ہے یہ کہ نماز کو قائم رکھو، نماز کو ہر پہلو سے مضبوط کرو۔ یہی ہے سب سے پہلی چیز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اول ما یحاسب یوم القیامت بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن
سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا بندے سے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کو قائم رکھو، اور نماز قائم گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں آنے سے قائم ہوتی ہے مردوں کے لیے، کہ وہ مسجد آئے، مسجد کا ایک نظام قائم ہو، اس میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مقرر کی ہیں ان کو اختیار کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ محض زکوٰۃ تک ہی محدود نہ رہ جاؤ۔ زکوٰۃ تو ایک فرض عبادت ہے، دین اسلام کا ایک ستون ہے یہ، لیکن اس کے علاوہ جتنی تمہیں اللہ نے گنجائش دی ہے وہ بھی، اس کو بھی اختیار کرو۔ اور تمہارے مالوں میں، جیسے کہ اور مقام پر فرمایا کہ وَفِي أَمْوَالِكُمْ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں حصہ ہے سوال کرنے والوں کا، محروم لوگوں کا، تو یہ بھی تمہاری ایک آزمائش ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی جتنی تمہارے پاس گنجائش ہے ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کوئی دو اطاعت نہیں ہے، الگ الگ اطاعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ رسول ہی وہ مستند ذریعہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت سکھاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر اعلان کیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو یہ اطاعت کو پیش نظر رکھو۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ تو یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت نبی تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے۔ گندگی کو دور کرنے کی فکر جو ہے وہ رہنی چاہیے مومن میں، ہر مومن میں۔ تو اہل بیت کو جو ہے یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب اچھی طرح سے پاک کر دے، صاف کر دے۔ اور پاکیزگی ہی دیکھیں، جیسے فرمایا نا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو پاکیزگی کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بری چیزوں سے دور کرنا چاہیے۔ اور وہ بھی ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوا ہے جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا اپنی فکر میں، اپنے عمل میں، اپنے معاملات میں، یعنی زندگی کے ہر راستے میں جس نے پاکیزگی کے راستے کو اختیار کیا وہی کامیاب ہے۔ اور پھر یہ کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو اللہ کی آیات اور اس کی حکمت کی جو باتیں تمہارے گھروں میں تمہیں سنائی جاتی ہیں، یعنی تمہارا گھر روشنی کا گھر ہے، ساری دنیا میں اس کی روشنی جو ہے وہ جانی ہے۔ تمہارے گھروں کو مثال بننا ہے اہل ایمان کے لیے، لہذا تمہارے گھروں میں ایمان، حکمت، اللہ کی آیات، یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، ان کو پیش نظر رکھو، ان کو فراموش نہ ہونے دو۔ اب آگے یہ فرمایا کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور خبیر ہے، یعنی کوئی مخفی سے مخفی بات بھی اس کے آگے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، باخبر ہے ہر چیز سے۔ اور آگے اب اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف بیان کی ہیں اپنے بندوں، ان اوصاف کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور عورتیں، یعنی ان اوصاف میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں مرد ہے یا عورت ہے، اگرچہ دونوں کا دائرہ عمل مختلف ہے، ایک کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے، دوسرے کا جو ہے گھر سے باہر ہے، تو ان اوصاف کے لحاظ سے اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مسلم مرد اور مسلم عورتیں، یعنی دین اسلام کو اختیار کرنے میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، والقانتین والقانتات، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور اللہ کی اطاعت کرنے والی عورتیں، یعنی جو بھی دائرہ اختیار ہے، مرد کا ہے یا عورت کا ہے، اپنے دائرہ اختیار میں جو بھی اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں گے، والصادقین والصادقات، اور راست بازی کو اختیار کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، زندگی کے معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹنے نہ دینا۔ والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد
اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں ہوں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ اب دیکھیں کثرت سے یاد رکھنا اللہ کو، اللہ سے کبھی بھی غافل نہ ہونا، یعنی ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزیں، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کسی مرحلے پر انشاءاللہ کہنا، کبھی ماشاءاللہ کہنا، کبھی الحمدللہ کہنا، کبھی بسم اللہ کہنا، کبھی جو اللہ اکبر کہنا۔ کس طرح سے دیکھیں ہر موقع پر اپنے رب کو یاد رکھیں، ہاں مرد ہو یا عورت ہو۔ اور ابھی پڑھ رہے تھے آپ صاحب کہ کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا۔ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد، سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو اللہ کو یاد، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اللہ کو یاد، نکل رہے ہیں تو اللہ کو یاد، سواری پر بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد۔ یعنی کون سا وہ موقع ہے کہ جب اللہ سے انسان غافل رہ سکتا ہے؟ مومن ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، کھانے لگا ہے تو اللہ کو یاد، کھا کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، پانی پینے لگا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، پانی پی چکتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یعنی کون سا موقع ہے کہ جس میں اللہ کو فراموش کیا جا سکے؟ تو محترم بھائیو، اس لیے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی اس صفات کو اختیار کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اعد اللہ لہم، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے کیا چیز؟ دونوں بڑی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت اور بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی مغفرت کا طلبگار نہیں ہے؟ ہماری یہی تو ضرورت ہے کہ اللہ آخرت میں ہمیں ہماری مغفرت کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر قبول کر لے اور بڑے اجر سے ہمیں نواز دے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات اپنے اندر مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔